اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، عزت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول کو، رسولہ یہ تنوین عزت کی طرف اشارہ دے رہی، عزت والا رسول ان میں جلوگر فرمایا۔ تو چونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے ظاہری 70 ہزار معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ایک چیز آپ کو غور کرنی پڑے گی۔ میلاد النبی کے ذکر سے پہلے ایک چیز آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اللہ فرما رہا ہے مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ رسول کس میں آیا؟ رسول کس میں آیا؟ مومنوں میں آیا۔ لیکن رسول جب تشریف لائے تو کعبۃ اللہ تو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کون مومن تھا اس وقت؟ اس وقت تو مومن کون تھا؟ رسول مومنوں میں آیا۔ اس وقت تو مومن کون تھا؟ مومنوں میں رسول آیا۔ کعبے پر تو 360 سجے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر خاندان کا ایک بت تھا، اور اللہ فرما رہا ہے رسول مومنوں میں آئے۔ تو رسول آئے کہاں؟ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم سب مانتے ہیں کہ جس رسول اللہ کو جو مانتا ہے وہ سب مومن ہے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول مومنوں میں تشریف لائے تو ابھی تو کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی حبل کو پوج رہا ہے، کوئی عزا کو پوج رہا ہے، کوئی منات کو پوج رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے درمیان رسول آئے اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں آئے، تو اس وقت تو مومن تو رہے ہوں، کوئی تو مومن رہا ہوگا۔ تو وہ کون مومن ہے؟ ان مومنوں کو تلاش کرو، وہ کون مومن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کافر ہوئی لیکن چند لوگ مومن ضرور ہیں۔ مومنوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوئی، اتنے گر گئے لوگ کہ خدا کے گھر میں بھی بت رکھ دیا، لیکن پھر بھی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مومن تھے، اس لیے کہ دور آدم سے لے کر امام مہدی تک کتنے ہی لوگ بگڑ جائیں، مٹھی بھر ہی صحیح لیکن ایمان والے ضرور موجود رہیں گے۔ ایمان والوں سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی۔ تو اللہ اکبر۔ تو وہ کون مومن تھے جس گھر میں نور محمدی موجود تھا؟ ان گھر والوں کو اللہ نے ایمان سے مخصوص کیا تھا، جن کو چاہا تھا، جن کو چاہا۔ اس سے یہ بات بالکل حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماں باپ مومن نہیں تھے، رسول اللہ کے دادا مومن نہیں تھے، رسول اللہ کے پردادا مومن نہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے رسول مومنوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول مومنوں میں سبحان تشریف اللہ۔ لائے۔ حق تو ہے، اس سے سبحان پتا چلا کہ ایمان والا وہ گھرانہ تھا، چاہے جتنے بھی لوگ رہے ہوں، چاہے جتنے بھی لوگ رہے ہوں، لیکن ایمان پر تھے، کچھ تھے ایمان پر تھے، اس لیے کہ ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے جن جن پیشانیوں میں اور جن جن شکموں میں نور محمدی کو رکھنا تھا اللہ نے ان کو ایمان پر رکھا۔ حق ہے، اسی سبحان لیے اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن ماؤں کے اور جن باپوں کی پیشانیوں میں اور پشتوں میں اور شکموں میں رہا، ان کو جہالت کی ہوا کبھی نہیں لگی، وہ کبھی جہالت کی طرف نہیں گئے، وہ کبھی جہالت۔ دیکھ لے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے نبی کے ابا جان بہت خوبصورت تھے۔ ایک خاتون نے 100 اونٹ بھی دی اور زنا کی دعوت بھی دی۔ جس وقت لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے، جیسے آج کے ماحول میں اگر کوئی کسی کو بیڑی دے، لے یار بیڑی پی، تو بہت کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی نا۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر جہاں بیڑی بنتی ہو، میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق 80% لوگ پیتے ہیں، بلکہ یہاں تو چھوٹے بچے بھی اگر کھیل کود کرتے تو ابا کی بجھی ہوئی بیڑی خود ہی منہ میں رکھ لیتے۔
یہ حالات. تو اس ماحول کے اندر اگر کوئی کسی کو بیڑی دے تو یہ عیب کی بات بہت نہیں. حالانکہ مجھے تو بہت تکلیف ہے اس سے, مجھے تو اس کی بدبو سے بھی سر میرے درد کرنے لگتا ہے, بڑی تکلیف ہے. لیکن بہرحال لیکن اب سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے, لیکن عیب نہیں ہے. کسی کو دے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ برا ہے, کچھ زیادہ کہتا کہ یار نہیں میں نے نہیں پینا, مجھے عادت نہیں ہے. لیکن کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتا. عیب سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. اگر کوئی کسی کو ایک بیڑی دے کر کے کہے کہ 1,00,000 روپیہ لے بیڑی پیو, تو جو چیز عیب نہیں ہوگی انسان اس کو کر لے گا, ہے نا. تو جس ماحول میں لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے, جس ماحول میں لوگ بکریوں سے اور جانوروں سے زنا کرتے تھے, تاریخ ہے یہ. اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ جب پاپ پر آتے تو ماؤں سے تک لوگوں نے زنا کیا, پاپ پر آتے تو جانوروں سے تک لوگوں نے زنا کیا. اس ماحول میں نبی کے ابا جان جو غیر شادی شدہ تھے, ایک خاتون کہتی ہے 100 اونٹ دوں گی اس لیے کہ تجھے تیرے فدیے کے اندر 100 اونٹ ذبح کیے گئے, 100 اونٹ دوں گی, ایک رات میرے ساتھ گزار. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم زانی لوگ نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, زنا اب زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ تو اللہ نے جن کو زنا جیسے پاپ سے بچایا, خدا نے ان کو شرک سے کس شان سے بچایا. اس خاندان والا تبار کی شان یہ ہے. تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا. مومن تھے حضرت عبد المطلب, حضور کے سارے آبا و اجداد حضرت آدم تک اور ساری امہات سب کے سب ایمان پر رہی. یہ اہل سنت کا موقف ہے. لیکن اپنے نوجوانوں کو ایک سائنسی بات جو میں نے چھوٹی موٹی پڑھی ہے, ہو سکتا ہے سائنس کی باتوں میں الگ الگ تحقیق بھی ہوتی ہے, لیکن جو میں نے پڑھی ہے اپنے اساتذہ سے, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, غور کرنا. حضور کے ابا جان, دادا جان اور اوپر اور امیاں اور امہات, پیشانی اور پیٹ میں نور محمدی رکھا جا رہا ہے. اب آپ غور کیجئے, آپ لوگوں نے, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, تحقیق کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا سیپ سمجھتے ہیں سب لوگ, سیپ جس کو صدف کہتے ہیں. یہ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ بولا اگر کہیں معلوم ہو تو بولو کہاں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں. سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کے اندر ہوتا ہے, اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اور سمندر کے اندر سیپ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہے, اس سیپ کو ایسے منہ بند کر کے رکھتا ہے کہ سمندر کا پانی سیپ کے اندر اللہ جانے نہیں دیتا. یہ سائنس ہے, اسلامی کتب بھی اس کی بات کی تائید کرے گی, لیکن چونکہ آج لوگ سائنس کو زیادہ مان رہے ہیں, آپ پڑھ لیں اس پر, تحقیق کر لیں, تحقیق کا دور ہے, کہ سیپ ہوتا ہے سمندر میں, اور قدرت نے, کہ قدرت موتی پیدا کرتی ہے سیپ کے اندر. یہ تو ہمارا ایمان ہے, کچھ لوگ اپنے طور پہ مانتے ہیں, لیکن چونکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سیپ ہوتا ہے سمندر میں. لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی بنانا چاہتا ہے تو اس سیپ کا منہ بند کر کے رکھتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں ٹن پانی ہے سمندر کا, لیکن ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی سمندر کا کھارا پانی اس سیپ کے اندر جانے نہیں پاتا, کیونکہ قدرت فیصلہ کر چکی ہے اس کے اندر موتی رکھیں گے, موتی بنائیں گے. تو پھر موتی بنتا کیسے ہے؟ اب موتی بنتا کیسے ہے اس پر کچھ تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں نے جن محققین کی تحقیق پڑھی ہے موتی کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ جس وقت قدرت سیپ کے اندر موتی رکھنا چاہتی ہے تو ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو جو سیپ خالی ہوتی ہے اور اس میں موتی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, وہ ساری سیپ جو ہے جن میں خدا چاہتا ہے وہ سمندر کی تہ پر آتی ہے, اور سمندر کی تہ پر آنے کے بعد
بارش کا عام طور پر جو لوگ موسم کہتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ بارش ہوتی ہے، اس وقت وہ سیب جو ہے اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے، اور اس کے بعد بارش کا قطرہ ایک ہی اس کے اندر پڑتا ہے، اور واپس سے وہ سیب جو ہے اس قطرے کو لے کر کے سمندر کے اندر اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، اور اسی قطرے سے قدرت اس سیب کے پیٹ میں موتی پیدا کر دیتی ہے۔ اندازہ فرمائے مسلمانوں، جب ایک موتی، سچا قیمتی موتی جو کسی بادشاہ کے گلے میں لٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی تاجدار کے تاج میں ٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی میوزیم میں رکھنے والا ہو، وہ سچا موتی جو کسی کان کی بالی بننے والا ہو، لیکن ہے سچا موتی قیمتی، اس کے لیے قدرت اتنے تحفظ کا اہتمام کرتی ہے کہ جس سیب کے اندر موتی بنانا ہے اس کو سمندر کے کھارے پانی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس صدف کے اندر موتی بنتا ہے اس کی حفاظتوں کا یہ اہتمام ہوتا ہے، تو جس صدف شکم کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا اور جن پیشانیوں کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا، قدرت نے ان کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب غوث اعظم جیسے کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح جیسا باپ منتخب کیا جاتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں منتخب کی جاتی ہے، عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا سلطان ہے، ایک سے اجازت کے بغیر بابا کھا لے تو برسوں اس کی چکائی کے اندر اور رائگی کے اندر کسی کے کھیت کو پانی دے کے راضی کر کے کیا کیا کر کے ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اندازہ کریں ولیوں کا سلطان ابو صالح جیسے باپ سے پیدا ہوتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ ولیوں کے سلطان کے لیے ایسے ماں باپ چنے جاتے ہیں، تو جو نبیوں کا سلطان ہوگا ان کے لیے بابا کیسا چنا ہوگا اور امی کیسے چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے میں نہ ان جیسا بابا ہوگا نہ ان جیسی امی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی، حضور کی امی جان کی، حضور کے بابا جان کی۔ اب اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو حالانکہ عنوان بہت دور تک جا سکتا ہے مگر اگلے عنوان کی طرف چلنا ہے۔ تو اللہ نے مومنوں پہ احسان، اب سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ولادت اور بعثت کے وقت کچھ لوگ تھے جو توحید پر تھے، ایمان پر تھے، انہیں ڈھونڈیے، تلاش کیجیے۔ بہت ڈسکوری اور تحقیق اور ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں، ذرا اس طرف بھی آئیے کہ آخر وہ کون اجلے دل لوگ تھے، وہ کون چمکتے چہرے والے لوگ تھے۔ جب سب لوگ بتوں کے وسیلے دیتے تھے تو وہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دیتے، سبحان اللہ۔ تلاش کرے نا ان کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی امی جان ایسی اور بابا جان ایسے، اب حضور کی ولادت ہوتی، ایک ہی بات میں نے پڑھنی تھی، ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات پڑھنی تھی، اور وہ ایک بات پڑھ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو دوسری طرز پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت پوری دنیا میں انقلاب آیا، ایک عجیب انقلاب تھا۔ پرندوں کے اندر آپس میں باتیں کرنا، بارش کا ہونا، چڑیوں کا چہکنا، جنگل کے درندوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے کا لہرایا جانا، ایران کے بادشاہ کا محل اس کے 14 کنگروں کا ٹوٹ کر زمین پہ گر جانا، بادشاہوں کے تختوں کا اوندھا ہو جانا، بتوں کا اوندھے منہ پڑا رہنا، کعبۃ اللہ کا سرکار آمنہ کے گھر کی طرف جھکنا، اسی طرح حجر اسود کا بزبان حال سے بات کرنا، جانوروں کا زبان حال سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اسی طریقے سے دریائے ساوا کا
پانی خشک ہو جانا، چشمہ سماوا کا پانی جاری ہو جانا، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا اچانک اس کا بجھ جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا اس کو آج کے 2 رکعت کے کسی امام نے نہیں لکھا، بلکہ جن کو لوگ علم کے امام کہتے، ابن الجوزی جیسا امام، امام سیوطی جیسا امام، ابن حجر مفتی اعظم مکہ، ابن حجر مکی شافعی قادری جیسا امام، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا امام، ولی اللہ محدث دہلوی جیسا امام، شاہ عبدالرحیم دہلوی جیسا امام، یہ ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر پیران پیر جیسا امام، ان ائمہ نے لکھا۔ اسی طریقے سے ائمہ حدیث نے بھی بہت ساری نشانیوں کو لکھا۔ اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ساری نشانیاں ظاہر ہوئی تھی میلاد النبی کے موقع پر، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک بات میں پھر کہتا ہوں، ایک بات چونکہ اگلے عنوان کی طرف چلنا ہے، ان میں سے ایک بات جو میلاد کے وقت ظاہر ہوئی اس کو آپ سن لیں۔ حضور کی میلاد کے وقت آج لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس وقت بھی دور ہوئی۔ ایک بات آپ کو بتائیں، جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس پورے سال عرب میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، ایسے پانی پھینک دو تو ہندوستان کا نقشہ نہیں بن جاتا، ایسے اتفاق نہیں ہوتے، یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا۔ کیوں؟ عرب میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ محبوب جس سال آپ پیدا ہوں گے اس سال نہ بیٹی دیں گے نہ کوئی دفن کرے گا۔ حضور کے صدقے سب کو بیٹے ہی دیے، سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ اس سال بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ یہ تھا، مفتی اعظم مکہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یمن میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامر تھا، اور یمن میں رہنے کی وجہ سے اس کو عامر یمنی کہا جاتا ہے۔ اور اولاد کا دکھ بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ خود بیمار پڑے تو وہ خوش رہ سکتا ہے، لیکن اولاد کو دیکھ کر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ یہی حالات تھے۔ عامر یمنی کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو لنگڑی لولی اور معذور سی تھی، اور چونکہ تاریکی تھی، کفر کی اندھیرا تھا، شرک تھا، بالکل حالات عجیب سے عجیب تر تھے۔ تو عامر یمنی کا ایک پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کا اپنا خدا تھا جس کو اس نے بنا رکھا تھا۔ تو وہ روزانہ عامر اس بت کو سامنے رکھتا اور اپنی بچی کو سامنے بٹھاتا، اور بٹھا کر کے کہتا کہ میں برسوں سے تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میری بچی کو اچھا کر دے، میری بچی کو اچھا کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، پتھر بولا نہیں کرتے، مٹی سے آواز نہیں آیا کرتی۔ جو لوگ خود اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، وہ انسان کی حاجت روائی کیا کر سکتے؟ وہ انسان کی تکالیف کو کیا دور کر سکتے ہیں؟ جو خود سامنے رکھے ہوئے پھلوں پر کھانے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ اوروں کو کیا کھلا سکتے ہیں؟ یہ تو میرا اللہ ہے جو کھاتا نہیں ہے مگر اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جو بکری جانوروں کے تھن میں گوبر اور خون کے بیچ کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے۔ دودھ جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں، بیچ میں رکھتے ہیں، گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں، نہ اس میں گوبر کا رنگ آتا ہے نہ خون کی لذت آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی خوشبو بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں، اس کی لذت بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے جو دونوں کے بیچ سے تمہیں دودھ عطا فرماتا ہے؟ اسی کو رب محمد وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ بہرحال تو
وہ روز روز کہتا، لیکن کام اس کا نہ بننا تھا نہ بنتا. آپ سے بھی کہتا ہوں، امید اللہ سے لا، اپنے اللہ سے امید وابستہ کرو، مضبوط بنو، اللہ پر یقین پختہ کرو. اللہ والے، اولیاء اللہ ہمارے یقین کو اللہ پر پختہ کرنے کے لیے آئے تھے.